بنی اسرائیل میں 3 لوگ ایسے تھے، بخاری شریف میں ہے، ایک گنجا تھا، یعنی جس کے سر پہ کہیں پہ بال ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ اس کی پلکوں پہ بھووں پہ کہیں بال نہیں تھے، اور ڈراؤنی شکل لگتی ہے جس کے جسم پر کوئی بال ہی نہ ہو۔ دوسرا ایک کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، کوڑ کی بیماری یعنی سفید داغ کی بیماری تھی، یا اور کوئی بیماری جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، گھن کرتے تھے۔ تیسرا ایک اندھا شخص تھا۔ یہ 3 لوگ اس زمانے میں بڑے غریب مسکین، ان کے پاس مال بھی نہیں۔ سنیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کیسی آزمائش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک فرشتہ پہلے اس گنجے کے پاس آیا جس کے بال نہیں تھے، اس سے پوچھا کہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور کیا چاہتا ہے؟ میں اللہ کا ایک مقرب بندہ ہوں۔ اس نے کہا بس مجھے یہ جو بیماری ہے گنجے پن کی، اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اچھا ہو جاؤں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا، اس کے سارے بال اگائے، خوبصورت شکل والا ہو گیا۔ اس نے بہت شکریہ بجایا لایا۔ اس کے بعد پھر اس فرشتے نے پوچھا اور کسی چیز کی تمنا؟ کہا میں بہت غریب ہوں، مانگ کر کے کھاتا ہوں، مجھے کچھ چیز مل جائے۔ تو اس فرشتے نے ایک اونٹنی دی اس کو، کہا جا اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ وہ اونٹنی لے کر چلا گیا۔ اونٹنی کے بچے ہوئے، بچے کے بچے اتنے کہ اس کے پاس کئی ہزار اونٹوں کا ایک ریوڑ تیار ہو گیا۔ اور اس زمانے میں اونٹ کا ہونا ایسی ہے جیسے اس زمانے میں کاروں کا ہونا۔ ایک کار ہو تو آدمی بڑا مانا جاتا ہے، اچھی والی کار۔ اس وقت 100 اونٹ ہو، 100 سواریوں والے اونٹ، بڑا شخص سمجھا جاتا۔ یہی فرشتہ اس کوڑ کی بیماری والے کے پاس آیا جسے سفید داغ کی بیماری تھی۔ اس سے بھی فرشتے نے ہی پوچھا کیا چاہتے؟ اس نے کہا میرا جسم صحیح ہو جائے بس۔ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے بھی شفا عطا کی، اس کا جسم صحیح سلامت ہوا۔ اور اسے فرشتے نے ایک گائے دی اور یہ کہا اللہ تجھے برکت دے دے۔ وہ بھی گائے لے کر کے گیا، اس میں خوب برکت ہوئی، اتنے بیل گائے کہ اس کا شمار مشکل ہو گیا، اسے شہر کے باہر جانا پڑا۔ تیسرا وہ اندھا، اس کے پاس بھی فرشتہ آیا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا دنیا مجھے کچھ نہیں دکھائی دیتی، کاش آنکھیں ہوتی تو میں دیکھ سکتا، لوگوں کو پہچان سکتا۔ اس کی آنکھ پر فرشتے نے ہاتھ رکھا، اللہ نے اسے بینائی عطا کی۔ اور اس کے بعد اسے ایک بکری دی، کہا اللہ تجھے اس میں برکت ہے۔ اس کی بھی بکریاں خوب ہو گئی، بہت برکت ہوئی۔ اپنے وقت کے یہ 3 بڑے رئیس ہو گئے، بڑے مالدار۔ کئی دنوں کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتے کو بھیجا۔ اب فرشتہ ایک فقیر کی شکل میں آیا اور پہلے اس گنجے کے پاس آیا جسے اونٹنی دی تھی، آ کر کے اس کی تعریف میں کہا کہ دیکھو اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا ہے، ایک اونٹ مجھے اس میں سے دے دو۔ اس نے کہا نہ بھائی، اب کے فقیر تو سیدھے اونٹ مانگنے لگ گئے، چھوٹے پیسے مانگتے تھے، اب یہ سیدھا اونٹ مانگنے لگ گیا۔ تو اس فقیر نے کہا دیکھو یاد کرو پہلے تیری کیا حالت تھی، تیرے جسم میں بال نہیں تھے، تجھے بال دیے رب تعالیٰ نے، تیرے پاس مال نہیں تھا، اونٹ کی شکل میں مال دیا۔ وہ کہا اے فقیر بدتمیزی کر رہے ہو، یہ میرے آبا و اجداد نسلوں سے چلا ہوا مال ہے، میرا برسوں سے آئے، میں کب گنجا تھا، میں تو سب صحیح تھا۔ اس کی ایک بڑی اپنی وہ اسٹیٹس کی بات کر رہا تھا، لوگوں میں، بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تھا، اور بڑے لوگوں کے بیچ میں فقیر آ کر کے اس سے کہہ رہا تھا کہ پہلے تو گنجا تھا، بھڑک گیا اور کہا میں کبھی گنجا نہیں تھا، اور یہ مال میرے باپ داداؤں سے پرکھوں سے ملا ہوا ہے، وراثت میں خاندانی امیر ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تو کہہ رہا ہے پہلے کچھ نہیں تھا اور یہ تیرا خاندانی ہے تو میں رب تعالیٰ سے یہ کہتا ہوں مولا جیسا یہ پہلے تھا ویسے ہی کر دے۔ اسی اتنا کہنا تھا کہ اس کے سارے اونٹ ختم ہو گئے اور پھر اس کے جسم سے سارے بال بھی ضائع ہو گئے، اور وہی نفرت کی نگاہ سے اسے لوگ دیکھنے لگے، اور پھر وہ بھکاری فقیر راستے پر آیا۔ عبرت کی بات تھی، اس کوڑ کی بیماری والے کے پاس آیا اور اس سے بھی فرشتے نے فقیر کی حالت میں یوں کہا کہ مجھے ایک گائے دے دے، وہ بھی وہی کہا۔ اسے فرشتے نے یاد دلایا کہ تو سفید داغوں والا تھا، تجھے اللہ نے شفا دی ہے، وہ بھی ڈرانے دھمکانے لگا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے لوگوں کو اپنی پرانی باتیں یاد دلائیں تو بھڑک جاتے ہیں۔
جو اچانک امیر ہوتے ہیں ان غریبوں کو اگر یاد دلاؤ کہ پہلے تم جھوپڑی میں رہتے تھے، وہ چلائیں گے. نہیں ہم جھوپڑی میں کہاں رہتے تھے، ہمارے باپ داداؤں سے اسی محل میں رہ رہے ہیں. اسی طرح اس کی بھی حالت. فرشتے نے اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھایا اور کہا مولا یہ جیسا تھا ویسے ہی کر دے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو کوڑ کی بیماری دوبارہ دی اور اس کے سارے گائے سب ختم ہو گئے. تیسرا وہ اندھا نابینا، اس کے پاس فرشتہ آیا، اس سے کہا کہ تیرے مال میں سے ایک بکری دے دے. کہا رکو. اور اس کے بعد اس فرشتے نے اسے یاد دلایا، جانتا ہے تو پہلے اندھا تھا، غریب تھا، تیرے پاس مال نہیں تھا، تجھے اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذریعے سے آنکھ دی اور تجھے یہ بکریوں کے مال میں برکت دی. اس اندھے نے فوراً کھڑے ہو کر کے کہا اے آنے والے، تو بالکل سچ کہتا ہے کہ میں پہلے نابینا تھا، مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا. اللہ کی طرف سے ایک نیک بندہ آیا، اس نے میرے چہرے پر ہاتھ کیا رکھا، میری بینائی واپس آئی. میں غریب مسکین تھا اور مجھے اس نے بکری دی تھی، یہ ساری برکت اس کی ہے. اگر تجھے وہ واقعہ معلوم ہے تو لگتا ہے اس بزرگ سے تیرا کوئی رشتہ ہے، میری بکریوں میں سے جتنا تجھے چاہیے لے جا سکتا ہے، لے جا سکتا ہے. ایک بکری کیا، اس لیے کہ سب میرے رب کا دیا ہوا ہے اور کسی بزرگ کے ذریعے سے دیا گیا ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ فقیر جو فرشتہ آیا تھا اس نے فوراً کہا اے بندے تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا. اللہ نے امتحان کے لیے بنی اسرائیل میں مجھے بھیجا تھا. تیرے دو صاحب، تیرے دو دوست، ان کی بھی آزمائش ہوئی، انہیں بھی مال دیا گیا، لیکن وہ ناشکرے نکلے اور اللہ کا عذاب و عتاب ان پر نازل ہوا. سن رب تعالیٰ کیا حکم فرماتا ہے. اس فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے اے فرشتے، اس بندے نے جو اپنی یعنی اپنی بینائی کو یاد کیا اور پھر میرا شکر کیا، اب اسے مزید اتنی نعمتیں اور عطا کر کے واپس آؤ. دنیاوی نعمتیں تو آئی ہے، آخرت میں بھی نعمتیں دی جائیں گی. عزیزان گرامی وقار، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائی گئی چیزیں حدیث پاک میں ہے. یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیثوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے بندے کو چاہیے کہ جس حال میں ہے شکر بجا لائے. آج جس کیفیت میں ہے وہ الحمدللہ کہے. رب تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مجھے مصیبت دے سکتا ہے لیکن اس نے کم مصیبتوں میں رکھا، یہ بھی اس کا شکر ہے، یہ بھی اس کا شکر ہے. عزیزان گرامی، ہماری آج صحت برقرار ہے. کبھی ہاتھ اٹھا کر کے دیکھ لو، کبھی پیر میں حرکت کر کے دیکھ لو، تمہیں احساس ہوگا میرا ہاتھ سلامت ہے، میرے پیر سلامت ہے. اے رب میری آنکھیں بھی اچھی ہیں، ابھی میرے کان بھی سننے کے قابل ہیں، یہ سب تو صحیح سلامت ہے، پھر میں کیوں شکوہ شکایت کرتا ہوں. مولا رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ سارے اعضاء ہم سے ختم کر دے. سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سفر پر رہا کرتا تھا، سیاحت، سیر و سیاحت میں. ایک بار ان کی چپل چوری ہو گئی اور پھر مسجد سے نکلے، پیر میں کانٹے چبھنے لگے، کیل پتھر گڑنے لگے اور پیر میں چھالے پڑ گئے. آئے دوڑتے ہوئے مسجد میں، اللہ کے حضور عرض کرنے لگے اے رب تیرا یہ بندہ کتنا عاجز ہو گیا، اب میرے پاس مال بھی نہیں کہ چپل خرید سکوں، چپل خریدنے کے بھی پیسے نہیں رہ گئے. روتے رہے. فرماتے ہیں کہ بعد مسجد کے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے، پیر ہی نہیں تھے. اسی وقت آپ کو احساس ہوا کہ صرف میری تو چپل گئی ہے، اس کے تو پیر بھی نہیں ہے، اس کو تو پہننے کے لیے چپل پہننے کے لیے پیر بھی نہیں. واپس دوڑ کر کے آئے مسجد میں، عرض کی اے رب ذوالجلال میں نے جو شکایت کی اس کی معافی تلافی کے لیے حاضر آیا ہوں. اے قدیر و جبار خدا معاف کر دے، جس حالت میں بھی تو رکھا ہے تیرا شکر ہے، یہ تیرا انعام ہے. تو نے پیر تو چلنے کے لیے مجھے عطا کیے ہیں، صحیح و سالم ہے. آج اس طرح سے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر شکر بجا لاؤ.